بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر ایک بار اپنے پروگرام ہم کلام میں آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ 2 دن ہم پروگرام نہیں کر سکے، کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، تو الحمدللہ آج سے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان شریف کی یہ مبارک گھڑیاں اور مبارک دن بڑی جلدی سے گزر رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 17واں روزہ بھی ہم سے جدا ہو گیا۔ گنتی کے دن ہوتے ہیں، باقی دن جو رہ گئے تو کوشش کیجئے کہ انہیں پورے ادب و احترام کے ساتھ گزاریے، اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کو راضی کیجئے اور اپنی بخشش کروائیے۔ اس ماہ رمضان میں اگر کوئی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو اس سے بڑا پھر بدبخت یا کہہ رہے ہیں کہ شومی قسمت نہیں ہو سکتی بندے کی کہ ماہ رمضان کے برکتوں بھرے مہینے میں جہاں اللہ رب العالمین بے حساب بخششوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی مخلوق کی بخشش فرماتا ہے، تو کوئی ایسا ہی ہوگا جو محروم رہ جائے۔ تو جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے تو آپ نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر دوسرے پائیدان پہ قدم رکھا ممبر شریف کے تو آپ نے آمین فرمایا، پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور دعا مانگنے والا کوئی نہیں تھا، آپ آمین فرما رہے تھے، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے پائیدان پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دعا کی کہ حضور وہ شخص محروم رہ گیا، وہ شخص قسمت کا مارا ہوا، یا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص بدقسمت ہے کہ جسے ماہ رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو دوسرے پائیدان پہ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ حضور وہ شخص بھی بدقسمت ہے اور قسمت کا مارا ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسرے پائیدان پہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی بڑا محروم رہا جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا۔ تو ناظرین محترم، یہ ماہ رمضان کی اتنی گھڑیاں مبارک جو ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان رحمتوں بڑی گھڑیوں کو ہم برکتیں سمیٹیں، ان میں رحمتیں سمیٹیں، اللہ تعالیٰ کی بخششیں لیں، اپنے گناہوں کی معافیہ مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں، صحت مانگیں، امن مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، کشمیر و فلسطین کے لیے دعا مانگیں، جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی مدد فرمائے، امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے۔ یہ مٹھی بھر لوگ مسلمانوں کو جس طرح ستا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کس قدر ظلم ہے کہ کشمیر میں مسلمان قتل ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہا ہے، پاکستان میں مسلمان دھماکوں میں مر رہے ہیں، اور جہاں بھی دیکھیے برما میں ادھر ادھر جہاں بھی نظر دوڑا تو مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں، اور یہود و نصارہ جو ہے وہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مارے بھی ہم جا رہے ہیں اور دہشت گرد بھی ہمیں قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ رسول کی طرف لوٹ جائیں، انہیں کی طرف رجوع کر لیں، اپنے گناہوں کی معافیہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو آج 17 رمضان المبارک ہے، آج میں 2 واقعات ہیں بہت اہم۔ ایک تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور تیسرا آج جنگ بدر ہے۔ اور جنگ بدر آپ جانتے ہیں کہ آج تک کفر کے سینے پر ایک ایسا زخم ہے جو آج تک بھی ان کو یاد ہے کہ وہ 313 جو اپنی ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ، کم ہتھیاروں کے ساتھ اور بڑی محدود حالت میں جنگ کرنے کے لیے میدان بدر میں پہنچے، اور ادھر 1000 کا لشکر، ان کے پاس ہتھیار بھی سب کچھ، لیکن ان 313 نے جس طرح کفر کو چنے چبوائے اور کافر جو تھے وہ اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگے، اور اسلام کو سربلندی ملی، فتح ملی، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کے لیے اعلان فرما دیا کہ ان کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ اب یہ
بقیہ زندگی میں جو بھی کریں جنت ان کو مل چکی، پکی ہو چکی، کیونکہ انہیں اللہ کے لیے نہ تعداد کو دیکھا نہ ہتھیار کو دیکھا، انہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے یہ میدان بدر میں آ گئے۔ تو آج کا دن ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے بھی ہوں، اگر ہم کمزور بھی ہوں، لیکن ہم خلوص سے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قربان ہونے کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر ہم آج بھی میدان میں برسر پیکار ہو جائے تو کفر کی کوئی طاقت ہمارے سامنے پاؤں نہیں ٹکا سکتی، بلکہ گھٹنے ٹیک دے گی، کیونکہ یہ ہماری روایات ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہماری طاقت ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ آج بھی مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن آج ہم میدان میں جانے کو تیار نہیں۔ آج ہم صرف اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل دے کر مذمت کرتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں وہ بڑا افسوس ہوا۔ تو مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان پر ایسے وقت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ اتحاد کریں اور اپنے مسلمانوں اور دین اسلام کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو ناظرین محترم، آج ہم سے ہم کلام ہے دنیا نات کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان اور خوبصورت آواز کے مالک۔ تو میں خود بھی کئی دفعہ جو ہے محفل میں ان کے ساتھ میرا ملنا ہوا، ان کو سننے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ تو ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو محفل کو جگا دیتے ہیں، مردہ دلوں کو ہلا دیتے ہیں اور انسان کے اندر عشق رسول کا ایک جوش بھر دیتے ہیں۔ خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے حامل ہیں یہ پیارے ثنا خان، جو ابھی بہت بچے ہیں، ابھی انہوں نے ماشاءاللہ ابھی سے ان کے عروج کی داستان شروع ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ان کی داستانیں ہوں گی، اور وہ بھی بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کی نعت کے حوالے سے۔ تو میری مراد ہیں آج کے ہمارے مہمان جن سے ہم کلام ہونا ہے، جناب محترم محمد راشد رفیق سومرو صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راشد بیٹے کیسے ہیں آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے اور ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں حضور کی نعتیں بھی آپ انشاءاللہ سنائیں گے، ہم سنیں گے آپ سے، اور لیکن ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کب سے نعت خوانی شروع کی، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضور 3 پڑھا ہوا ہوں۔ تو میرے بابا کا ایک خواب تھا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے اور حضور کا ثنا خان بھی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو الحمدللہ ہم 3 بھائی ہیں، تو الحمدللہ یہ خواب میں نے پورا کیا۔ تو الحمدللہ یہ سرکار کا کرم ہے، تو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ حضور کی ثنا خوانی کرتے رہیں گے۔ تو باقی یہ مالک کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ آج مالک نے بڑے حصوں سے نوازا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم یہ ہماری جو نوکری ہے یہ قبول فرمائے۔ بالکل، دیکھیے ناظرین، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں اور انہیں گلوکار بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ صرف انسان کی تعلیم کا فرق ہوتا ہے کہ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، یقیناً ان کا لگاؤ اللہ رسول کی طرف ہوتا ہے، اور جو بچے صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین کی تعلیم ساتھ میں حاصل نہیں کرتے، تو پھر ان کے مزاج بھی ویسے ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ اپنی آواز کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ماشاءاللہ کتنے پیارے بچے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی یہ ماشاءاللہ تراویح پڑھا کے آ رہے ہیں اور حفظ سینے میں قرآن بسایا ہوا ہے اور لبوں پہ حضور کی نعت سجائی ہوئی ہے۔ تو یہ ماں باپ کے لیے بڑی خوش بختی ہے، ان کے لیے بھی بڑی خوش بختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی آواز میں، ان کی عزتوں میں اور ان کے اس جوش و جذبہ میں، اس شوق میں، محبت رسول میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو آئیے ہم ان سے پہلا کلام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں۔ جناب راشد بھائی۔ جی حضور، میں پہلے تو انشاءاللہ آپ کو قبلہ احمد علی حاکم صاحب کی نیو ایک حمد ہے وہ سناؤں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اور قبلہ احمد علی حاکم صاحب بڑی خوبصورت حمد انہوں نے لکھی. اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. اللہ میرا سونا ہے بہت سونا ہے. اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. شریک اللہ میرا سونا ہے بہت سونا ہے. اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. اور بہت ہی پیارا شعر قابل سماعت ہے کہ سانو دسیا عربی ڈھولے کوئی شان اس تو اولے. اللہ میرا سونا ہے بہت سونا ہے. اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. کی شان دسا اس رب حاکم سب دا. اللہ میرا سونا ہے بہت سونا ہے. اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اور رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت آواز سے نوازا ہے ہمارے اس بچے کو، اس نوجوان کو، اور کس قدر یہ دل لگا کر پڑھتے ہیں. انہوں نے ہم سنائی اور ماشاءاللہ ہمارے ملک کے مشہور ثنا خان بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. احمد علی حاکم صاحب کا یہ کلام تھا. تو اللہ کریم اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ بندے کے گناہ پر اسے اپنے در سے دھتکارتا نہیں ہے بلکہ اسے معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے. یہ بندہ کسی طرح اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لے مالک کے سامنے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو کریم اسے بخشنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو آپ نے سنا ہے نا واقعہ کہ وہ بنی اسرائیل کا وہ جس نے 100 قتل کیے تھے تو صرف اللہ سے معافی مانگنے کے لیے وہ اللہ والوں کی طرف چل پڑا کہ میں اللہ والوں کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں کہ میرے لیے دعا کریں، ان کو وسیلہ بناؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو راستے میں ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں، یہ تو ماشاءاللہ زبان زد عام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے. تو اب اللہ کریم نے اسے بخشنے کے لیے زمین کو حکم دیا کہ اس طرف سے سمٹ جا. تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے 100 قتل کیے، گناہ کیے، لیکن اللہ کریم کو یہ ادا پسند آئی کہ یہ ندامت میں جھک گیا، یہ شرمندہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ملامت کر لی، اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا اور میری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے چل پڑا. تو اب میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میں اسے نہ بخشوں. تو اللہ کریم تو بخشنے کے لیے ہر وقت اس کی رحمت تیار ہے.
تو اس کمی ہے تو ہماری کہ ہم غافل ہو چکے ہیں. تو ناظرین ان خوبصورت راتوں میں، مبارک راتوں میں رات کو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کے دیکھیں، سجدہ کر کے دیکھیں، آنسو بہا کے دیکھیں اور معافی مانگ کے دیکھیں. یقین کیجئے کہ رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو راشد، اور آپ سنائیں کہ اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی ملازمت، کوئی، تو کیا آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ جی اس کے علاوہ حضور میں بچے پڑھاتا تھا، قرآن پاک حفظ کی کلاس پڑھاتا تھا لیاقت پور میں. تو ابھی فی الحال نہیں پڑھا رہا، ٹھیک ہے. تو عید کے بعد انشاءاللہ پھر کہاں سے وہ سلسلے کو شروع کریں گے انشاءاللہ ضرور. حفظ کی کلاس کا سے میرا شوق ہے کہ میں جو حفظ کیا میں نے، تو میں یہ دین کا جو سلسلہ ہے یہ آگے لے کے چلوں. جی ماشاءاللہ. ناظرین یہ تو مجھے بھی آج پتہ چلا کہ آپ ایک ماشاءاللہ تدریس کے سلسلے سے بھی آپ وابستہ ہیں اور مدرس ہیں اور استاذ الحفاظ انشاءاللہ وقت یہ کہلائیں گے جب کئی بچے ان سے حفظ کر کے جائیں گے. تو یہ تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ قرآن پڑھا بھی ہے اور قرآن پڑھا بھی رہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث تو سب جانتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. تو آئیے اسی کریم آقا کی نعت مبارکہ سنتے ہیں جناب راشد رفیق صاحب سے. تو راشد آپ بیٹا کوئی ہمیں اچھی سی، بلکہ حضور کی نعت تو ساری اچھی ہیں ماشاءاللہ، قربان جاؤں. تو بہرحال پیاری سی آواز میں، اچھی سی آواز میں ہم یہ کہہ رہے ہیں حضور کی گن گائیں اور حضور کی نعت ہمیں سنائیں. جی میں اپنا پسندیدہ کلام انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. غالباً میرے خیال میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، تو لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے تو انشاءاللہ سنا دیتا ہوں. دل بے چین نو او چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، سانو میم تے این دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، او سانو میم تے این دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے. اور تینو نصیب یزیدی، او تینو نصیب یزیدی، سانو حسن حسین دلوڑے، سانو حسن حسین دلوڑے، سانو میم تے این دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو او چین دلوڑے. اور شاعر کیا فرماتے ہیں، علی کا غلام ہے اور ایک منافق سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو ان کو جواب دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ جنت تینو جان دیا گے، وہ جنت تینو جان دیا گے، بس ہے درد سین دلوڑے، بس ہے درد سین دلوڑے، او سانو میم تے این دلوڑے، دل بے چین نو چین دلوڑے، دل بے چین نو او چین دلوڑے.
ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے راشد صاحب. تو ناظرین محترم، نعت جو سرکار کی ہے نا، تو یہ حفظ ناظر صاحب نے بھی ایک نعت میں شعر فرمایا تھا کہ آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کی صفات جتنی بھی قرآن میں ہے نا، تو قرآن کی ان صفات کو مد نظر رکھ کر جو شاعر ہوتا ہے وہ الفاظوں میں، اپنے علاقائی زبان میں، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہے. ترجمہ تو قرآن و حدیث کا ہی ہوتا ہے نعت کے اندر. ہاں کچھ آگے ہیں ایسی شاعریاں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں، تو ضرور یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ثنا خان کے پاس نیا کلام آئے تو ضرور اسے اپنے محلے کے، اپنے شہر کے عالم دین سے بیٹھ کر اس پر مشورہ کرنا چاہیے کہ جناب اس میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں جو مناسب نہ ہو، سرکار کی بارگاہ میں نے پیش کرنا ہے، تو اس میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں جو غیر مناسب ہو. تو انشاءاللہ مزید اس میں بہتری ہو جائے گی. اور ہمارے شعراء کو بھی ماشاءاللہ جو ہم کافی ہیں جو لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اگر کلام لکھتے وقت کی کس بارگاہ میں ہم نے حاضری لگوانی ہے. تو ماشاءاللہ انشاءاللہ نعت حضور کی تو ازل سے چلتی آ رہی ہے اور ابد تک چلتی رہے گی انشاءاللہ. ورفعنا لک ذکرک، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے کہ دنیا مٹتی مٹ جائے گی، حضور کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. اور جب اللہ کریم خود اپنے محبوب کا ذکر فرمانے والا ہے تو پھر حضور کے ذکر کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. تو کبھی بھی تو انشاءاللہ حضور کا ذکر بلند رہے گا، بلکہ جو میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر بھی بلند کر دیتا ہے. آئیے راشد بیٹے سے ایک اور ہم کلام سنتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. راشد بھائی. حضور میری خوش نصیبی کہ آپ کے سامنے آپ کا لکھا ہوا کلام میں تیار کر کے آیا ہوں. تو جہاں پہ بھول جاؤں تو انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے آپ. تو پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہر ویلے تاں یار دیا بیٹھی رو رو کاگے اڈارا فالا پاوات قاصد بھیجا وہ میرا تھے گیا حال بیمارا سونے یار بجھو میرا جیون کوڑے اتے دل وچ درد ہزارا سی غلام فریدا میں تائی میں رووا وہ جیون بچھڑے کو جے کتارا. اور ماشاءاللہ حضور قبلہ ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی عابد حسین اویسی القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا لکھا وہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سائیکی میں کلام ہے. نینا جھوکا وساوے حساوے نینا جھوکا وساوے حساوے نینا جھوکا وساوے حساوے میرے جھوکا وساوے حساوے نینا جھوکا وساوے حساوے. حضور آج میں بعد نماز ظہر بیٹھا تھا، تو جب میں نے ریہرسل کی اس کلام کی تو یہ جو پہلا شعر تھا نا، اور یقیناً یہ جب میں نے ریہرسل کی تو میں نے پڑھا اور حقیقت مجھے رونا آ گیا. تو یہ ماشاءاللہ آپ کی محنت ہے نا، بہت سی دعائیں آپ کے لیے. اور یہ جو آپ نے شعر لکھا یقیناً کمال لکھا ہے. سنیے ایسا شعر ہے کہ منے دا ودا
हसावन नाद झोंका वसावे हसावन नाद झोंका वसावे हसावन नाद झोंका वसावे हसावन। और यकीनन जो शेर है मेरे लिए खास ही शेर है, और हर शेर पे माशाल्लाह आपने कमाल लिखा। और क्या फरमाते हैं आप कि पिया जग है मर्दान दीदार दसागो, पिया जग है मर्दान दीदार दसागो, जरा मुख तो पैदा हटावे हसावन नाद झोंका वसावे हसावन नाद झोंका वसावे हसावन। हर सावण सिक विच गुजर वेंदे निव लंघ आया के सावण विच, रूह रमज़ लभी खड़े हर वेले मसरूफ हने ने विछावण विच, तवस पोसू जड़े वो लोग असा ते दो चार कदम तेरे चावण विच, दर दर दे सफर में को हासे साडा मुल लग गए तेरे आवण विच, नैना दा झोंका वसावे हसावन नैना दा झोंका वसावे हसावन। और ये जो आपने आरज़ू लिखी तो हकीकतन मेरी दुआ है आपसे कि अल्लाह पाक आपको हम सब को मदीने की हाज़िर नसीब फरमाए। और माशाल्लाह क़िबला हुज़ूर मक्ते में क्या फरमाते हैं सुनिए एक बार कि तेरे दर ते सुनिए मैं खुदा भी है मेरा, तेरे दर ते सुनिए मैं खुदा भी है मेरा, ए आप दे कुदरत सदा में हसा। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने ये कलाम समात फरमाया जो हमारे बच्चे राशिद ने पढ़ा, फ़कीर ने ये लिखा कलाम अल्लाह ताला के फजल करम से। इसे आप नात भी कह लें, इसे आप आरफाना कलाम भी कह लें। और इसमें एक बेबस आशिक जो है वो इतनी बड़ी बारगाह में एक अपने दिल की हसरत जो है वो बयान कर रहा है, आरज़ू बयान कर रहा है कि हुजूर कभी आप हमारे घर भी तशरीफ़ लाएँ, हमारे दिल को भी आबाद फरमाइए अपनी मोहब्बत से। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह का माहौल बन चुका है कि अगर कोई बच्चा सिंगिंग करे, गाना गाए, तो उसे मीडिया भी अप्रोच करता है, उसे जनाब बाज़ का सदारती अवार्ड से भी नवाजा जाता है। हर साल देखते हैं आप कितने फ़नकारों को अवार्ड मिलते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि काश ऐसा दिन भी आए कि ऐवान सदर में इन जैसे हाफिज़ कुरान को भी अवार्ड दिए जाए और इन जैसे सना खानों को भी अवार्ड दिए जाए। और हुकूमत को चाहिए कि वो हर ज़िली सतह पर कम अज़ कम अपने डिप्टी कमिश्नर से ये कहें कि आपके शहर में हर साल एक मुकाबला होना चाहिए और उन बच्चों को या जो नात खानी मुकाबले से हटकर जो महफिल में नात खानी कर रहे हैं या नात खानी कर रहे हैं वो, तो उन्हें हर साल उन्हें भी ज़िली कम अज़ कम ज़िली सतह पर उन्हें अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए ताकि सना खानों की हौसला अफजाई हो, नात पढ़ने वालों की हौसला अफजाई हो। जिस तरह आप एक गुलकारों को, फ़नकारों को आप लोग प्रमोट करते हैं उनको अवार्ड दे के, ताकि वो आने वाली नस्ल के दिल में या उनके ज़हन में यह बात बिठाई जाती है कि हम फ़नकार बनेंगे, हम गाएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो आप किस तरफ उनके जहन बना रहे हैं? अगर आप हाफिज़ कुरान को, सना खानों को जो हाफिज़ होते हैं, छोटे छोटे 7 साल के बच्चे कर जाते हैं, तो उन जैसा कमाल कौन है? फिर आप उन्हें बुला के अवार्ड दें ताकि मुसलमान के दिल में पैदा हो कि मेरा बच्चा भी हाफिज़ बन जाए। और नात सना खानों को आप अवार्ड दें ताकि उनके हौसले बुलंद हों और वो आने वाली नस्ल जो है वो बजाय किसी फहाशी रहने की तरफ वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की तरफ आ जाए। तो इंशाल्लाह इसी के साथ हमारे आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है।
تو انشاءاللہ کل پھر ایک نئے دوست کے ساتھ، نئے ثنا خان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے محلے والوں کا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اپنے اگر گھر میں والدین بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، اپنے بچوں کا خیال کیجیے، اور اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کیجیے۔ یہ ماہ رمضان ہے، اس میں آپ ان کی مدد کیجیے تاکہ ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ کے لیے آپ دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کسی کی بھوک پیاس کی طرف دھیان دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہنا دے گا انشاءاللہ۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میری گزارش ہوتی ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے ارد گرد ماحول پر نظر رکھیے، اور مجبور اور مفلس اور غریب اور نادار ایسے لوگ جو مانگتے نہیں، جو سوال نہیں کرتے، جن کے بارے میں قرآن مجید بھی یہ فرماتا ہے کہ ان کی پیشانیاں ان کے پریشانیوں کو ظاہر کرتی ہیں، تو ایسے لوگ جو سوال نہیں کرتے ان کے ڈھونڈ کر ان کی مدد کیجیے، سفید پوش لوگوں کی مدد کیجیے تاکہ ان کے گھر کے معاملات ٹھیک ہو سکیں، ان کے روزگار کے لیے معاملے ٹھیک ہو سکیں۔ اللہ کریم جن کو دیا ہے اللہ ان کو بہت دے، اور جو تنگ دست ہے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور دوستو، انسان کا نام ہے مل بانٹ کر کھانے کا، مل کر رہنے کا، محبت سے، خلوص سے۔ تو آئیے اپنے اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں اخلاق کو پروان چڑھائیے، اچھی باتوں کو پروان چڑھائیے، محبت کو پروان چڑھائیے، ہمدردی کو پروان چڑھائیے، اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیجئے کہ دیکھنے والا کو یہ کہے کہ واقعی یہ حضور کے غلاموں کا محلہ ہے، یہ حضور کے غلاموں کا معاشرہ ہے کہ ایک دوسرے کا درد نہیں دیکھ سکتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو اس دنیا میں میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا یا اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اس کی مدد کرے گا، تو فرمایا قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ تو یہ بڑا سستا سودا ہے، یہ میرے بھائیوں بڑا سستا سودا ہے۔ آج دنیا کی تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن حشر کی پریشانی کیسی ہوگی؟ اور آج اگر آپ کسی کی پریشانی اللہ رسول کے لیے، اس پر احسان رکھنے کے لیے نہیں، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ اور رسول کے لیے اگر آپ ان کی پریشانی دور کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل قیامت میں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور اس میدان حشر میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سرکار انشاءاللہ اپنی رحمت کی چادر میں آپ کو لے لیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہمارا یہ پروگرام، ہمارا چینل آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ ہمیں کمنٹس بھی دیجیے گا، ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور اس کلام کو، ان نعتوں کے اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کیجیے تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے، جو بھی سنے گا آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اللہ کریم ہم سب کی خیر